بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کستان۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت زیادہ حساس ہے۔ اس کے اوپر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو خبر ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ یہ خبر عالمی ماحولیاتی ادارے کی ہے اور ابھی یہ ریسنٹلی جو گلاسکو کے اندر یہ ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، جس کے اندر بہت بڑے ممالک نے شرکت کی اور اس کے اوپر اپنا تبادلہ خیال کیا، لیکن وہاں پر کچھ ایسے بندے بھی تھے جو لیڈرز نہیں تھے، وہ سیاستدان تھے۔ لیڈر اور سیاستدان کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی آنے والی اگلی نسل کے اوپر نظر ہوتی ہے، اور جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی آنے والے اگلے الیکشنز کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ اور جہاں پر جو لیڈرز تھے انہوں نے آنے والے نسل کے اوپر توجہ دی، اور جو سیاستدان ہیں انہوں نے آنے والے الیکشن کے اوپر اپنی نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو اب یہ تو ایک سائڈ پہ ہوگی بات، اب ماحولیاتی آلودگی کی طرف آتے ہیں۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ ابھی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے ہم اپنا یہ جو ہمارا ارتھ ہے اس کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں جہاں تک لگتا ہے 2031 تک ہم اس دنیا کو اپنی کو جاڑ بیٹھیں گے اور ہم کہیں نہیں رہیں گے۔ جس طرح یہاں پر بہت زیادہ نیاب نسل کے جانور ختم ہوتے گئے ہیں، جس طرح لوگوں نے اندھا دھند ان کا شکار کیا ہے، اسی طرح ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی دنیا کا ہی، اپنی یہ جو ارتھ ہے، زمین ہے، اس کا اندھا دھند شکار کر رہے ہیں۔ اب شکار ہم کس طریقے میں کر رہے ہیں؟ شکار ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب سے یہ صنعتی انقلاب آیا ہے تب سے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جو گھر ہے، جو ارتھ ہے، اس کو خراب کرنے میں ہم نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اب کچھ ہم آپ کے پاس سٹیٹس جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اب جو دنیا اس کے اوپر جو بڑی انہوں نے نظر رکھی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ سب سے پہلے اگر نام لیا جائے پاکستان کا، تو پاکستان نے سب سے پہلے جو ہے اس کی آواز اٹھائی عمران خان نے۔ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اس کی آواز اٹھائی کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور جہاں پر انہوں نے سب سے پہلے اسلامو فوبیا کی بھی بات کی تھی اور گلوبل وارمنگ کی بھی بات کی تھی، کلائمیٹ چینج کی بھی بات کی تھی۔ تو وہاں پر پاکستان نے ہمیشہ ہی دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے اور ہمیشہ پاکستان کی کچھی میں دکھانے میں عمران خان صاحب نے بڑا ایک رول ادا کیا ہے۔ اور صنعتی جو ادارے ہیں وہ چند روپیوں کے لیے یا جلد از جلد امیر ہونے کے لیے دنیا کو اس طریقے سے برباد کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ یہ 2031 تک ہم کہاں تک اپنی زمین کا درجہ حرارت لے جائیں گے، اور جو ہے اس کو واپس لانا پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسائل کے اندر وہ شامل ہوگا۔ تو ہم کچھ نہیں، ہم نے سٹیٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سٹیٹ شیئر کرتے ہیں۔ پہلا سٹیٹ یہ ہے کہ یہ 2031 تک جو ارتھ کی جو درجہ حرارت ہے وہ تقریباً یہ 1.5 سینٹی گریڈ بڑھ جائے گا، 1.5 سینٹی گریڈ ناظرین کرام۔ اور اب جو ایک بڑا انکشاف ہم آپ کے ساتھ کرنے لگے ہیں وہ بھی آپ غور سے سنیے گا کہ 11,000 ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ایک سیکنڈ میں فضا کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ فیکٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ یہ جو سٹیٹس ہے یہ کہاں سے آتے ہیں، 2015 کے اندر انہوں نے ایک پروگرام بنایا 2015 کے اندر، جو سیکنڈ بائی سیکنڈ زمین کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ بتا رہا ہے۔ ایک پروگرام بنایا 2015 کے اندر۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا زمین کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی اور اس کے بعد کیا ہوئی۔ اب جو پہلے کی بات ہے وہ 1750 میں زمین کا درجہ حرارت تھا جو وہ 13.42 تھا۔ اب ناظرین کرام نوٹس کری جائیے گا کہ یہ کس طریقے سے اور کتنی جلدی یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ اور جب یہ 20ویں صدی تک پہنچا ہے، 20ویں صدی تک پہنچتے یہ 13.42 سے بڑھ کر یہ 15.5 ہو گیا ہے، اور ابھی بھی مزید ہمیں امید ہے۔ یہ 20ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، ابھی موجودہ دور کی میں بات نہیں کر رہا، ابھی وہ ہم آپ کو اس کے سٹیٹس جو ہیں وہ بعد میں بتائیں گے۔ یہ 20ویں صدی کے تک پہنچتے اس کو 15.5 ہو گیا ہے۔ ابھی جو موجودہ درجہ حرارت چل رہا ہے اب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ 16.30 ہے، یعنی کہ 16.30 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے، اور اس کے 2031 تک یہ 1.5 سینٹی گریڈ اور بڑھ جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی اس وقت نازک صورتحال ہے، بہت ایک احساس معاملہ ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر کنسنٹریٹ نہ کیا تو ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح آگ کے اوپر مچھلی بن جاتی ہے، اسی طرح ہم بھی زمین کے اوپر بھنے جائیں گے اور ہم مزید سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں میرے خیال سے اس خوبصورت دنیا کو اور اس انوائرمنٹ کو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے، اور ہم
کنٹینیوسلی اس کو آگے چلا نہیں پائیں گے. ہم ذاتی اپنے مفادات کے لیے جس طرح ہم نے بہت سارے نایاب جانور ختم کر دیے, بہت ساری یونیک چیزیں ہم ختم کرتے جا رہے ہیں, اسی طرح ہم نے یہ زمین بھی ختم کر دینی ہے. اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کو کم کیسے کیا جائے. اس کو کم اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم کوئلے کا جو استعمال ہے اس کو بالکل زیرو پہ لے آئیں, یا اس کے متبادل ہم کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ دریافت کریں کہ کوئلے کا استعمال نہ ہو, کیونکہ کوئلے سے جو ہے اب جو بہت ساری صنعتی فیکٹریاں وغیرہ ہوگی وہ بھی کوئلے کے اوپر, ٹرین جو ہے اب وہ بھی کوئلے کے اوپر, اور ایسی بہت سی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو کوئلہ ہے وہ اس وقت زمین کے اوپر آگ کا کام کر رہا ہے, اور خود بخود ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جنگلوں کے اندر خود بخود آگ بڑھ اٹھتی ہے. اب یہ ریسنٹلی جو واقعہ ٹرکی کے اندر ہوا تھا, ٹرکی کے اندر ابھی تک جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں کہ وہاں پر خود بخود جو آگ بھڑکی تھی وہاں پر کسی نے آگ لگائی نہیں ہے, لیکن ٹرکی ابھی اس کی چھان بین کر رہا ہے, اور اس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ یہ کسی کی شرارت تھی یا یہ کلائمیٹ چینج کا کوئی نتیجہ ہے. تو ناظرین اکرام, آج کا جو موضوع ہمارا تھا وہ احساس اس لیے ہے کہ اگر اب ہم نے اپنا احساس نہ کیا تو یہ حساس معاملہ جو ہے یہ بعد میں ہمیں بہت زیادہ پریشانی دینے والا ہے, اور ہمیں تو دے گا ہی دے گا, اور ہماری آنے والی جو نسل ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ مزید اس دنیا میں کچھ سروائیو کر پائیں گی. یا اب دیکھیں جسی طرح کوئی ایجادات ہوتی ہیں جیسے وہ فائدے لے کے آتی ہیں اسی طرح وہ نقصان بھی لے کے آتی ہیں. اگر صنعتی انقلاب پیدا ہوا ہے تو فائدہ تو ہمیں ہوا ہے, وہ زیادہ پیسے ہم ارن کر رہے ہیں, لیکن نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا یہاں پر رہنا مشکل ہو جائے گا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صنعتی جو ادارے ہیں یا صنعتی جو چیزیں ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے اور ان کا نام و نشان ہی نہ رہنے دیں اور ہم پیچھے بیکورڈ پیچھے چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس کے لیے بھی, کلائمیٹ چینج کے لیے بھی بہت زیادہ ہمیں تگ و دو کرنی پڑے گی, اور تب جا کے ہم اس کے اوپر قابو پا سکیں گے. اب قابو کیسے پا سکیں گے؟ اب یہ بھی ایک بڑا کہ اس کو ہم انوائرمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ہم گرین کریں. اب جو گلیشیئر ہیں وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پگھلتے جا رہے ہیں, اور جو پانی کی قلت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ پانی کی قلت بھی جو اب مزید بڑھتی جائے گی اور پانی بھی کم ہوتا جائے گا اس دنیا سے. ناظرین اکرام, ہم اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان. اللہ نگہبان.